بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی سوچ کر صبر کر لو، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اسی لیے صبر کروا رہا ہو۔ جب تم بھول جاتے ہو اس کو، وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یاد تمہیں، اور پھر بے تحاشا کن کی آس میں پھر صبر کا عادی بناتا ہے، پھر معجزہ کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ میرا اللہ خود پر کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر تم خالص اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو تو یاد رکھنا وہ تمہیں اس سے بہترین ضرور نوازے گا۔ بے شک وہ سب احسان کرنے والوں میں سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اصل خیر خواہ اور دوست وہ ہے جو ایمان میں اضافے کا سبب بنے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور جنت تک لے جائے۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو کھو دیتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو کھو کر ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ دل مردہ ہو تو درود پاک زندگی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتی ہی قبول ہو جاتی ہے۔ شیطان تمہیں ہمیشہ تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ اس وقت تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے قریب ہوتے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا۔ لوگ صرف پتھر کی مورتی کو بت سمجھتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز بت ہے جو ہمیں اللہ کریم کی اطاعت سے غافل رکھے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی جس صلاحیت پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں آزماتے ہیں، اور پھر ہمیں شدت سے ادراک ہوتا ہے ہم کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر ہم یہ جان جائیں اور کیا چاہیے بندگی کے لیے۔ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، دیکھو کہیں کوئی تم سے ناراض تو نہیں، تمہارے والدین، بہن بھائی، بیوی شوہر، رشتہ دار، دوست، کوئی تمہاری وجہ سے رویا تو نہیں، انا کو عزت نفس سمجھ کر رابطے میں پہل نہیں کر رہے۔ چلو اٹھو، جاؤ اپنے اللہ کو منا لو، دیکھو غلطی تمہاری ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، غلطی ان کی ہوئی تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت میں تمہارا یہی ایک عمل اللہ کو راضی کر دے۔ ہم لوگ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہدایت کے کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتے۔ ہدایت یہ نہیں بس مل گئی اور زندگی بن گئی، ہدایت ایک ساری عمر کی جدوجہد ہے۔ ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر پل میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہدایت یہی ہے ہر لمحے میں اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور ہماری خود سے یہ لڑائی ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ سنو، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتے، اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی آرزوؤں کی گردن پر، اپنی خواہشات کی گردن پر چھری پھیرو، اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ پھر تمہیں اپنی قربتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ہمیں قبر میں موبائل کی روشنی چاہیے یا قرآن کی؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو اور قبر میں قرآن کا ساتھ مل جائے۔ قبر میں بھی وہی ملے گا جس کو ہم نے دنیا میں ٹائم دیا ہوگا۔ دنیا میں ہی قرآن کو اپنا دوست بنا لیں۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔
جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا، وہ تمہارا الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت رحیم ہے۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے، آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے، آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے، آپ چھپ جائیں اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھرے، قدرت پھر آپ کو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی راز ہے۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بہاؤ بکتے ہیں، اللہ کے ہاں پاکیزہ جذبے ہمیشہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھے، اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ جب کبھی تنہا محسوس کریں تو اپنے رب کو پکار لیں۔ دوست تو سب دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن جو دوست آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اسے مضبوط رسیوں سے باندھیں۔ دوستوں کے انتخاب کے معاملے میں محتاط رہیں، بعض اوقات غلط دوستوں کی صحبت تربیت کے رنگ کو پھیکا کر دیا کرتی ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ واللہ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاڑ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ بعض اوقات اللہ آپ کو ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی آخری غلطی کو پوری طرح سے نہیں سیکھا۔ اس سے منفی نہ لے، اللہ صرف آپ کے لیے بہتر چاہتا ہے۔ وہ بعض اوقات آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، وہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت خلوص دل کے ساتھ اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق دے، آمین۔ کبھی لوگوں کی جگہ اللہ سے بات کر کے دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کو اپنے مسئلے بتا کر دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے گا، وہ لذت، وہ اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کسی کی اتنی جرأت کہ ساری کائنات کے بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے اور توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے جو محض چند خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کو ایک خوبصورت صبر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معجزہ ضرور دکھائے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہیں جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سمجھنے لگیں گے۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہوتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی گرا ہوا ہو، گناہ گار ہو، درود پاک پڑھنے سے پستی سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔
کوئی بھی انسان اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان ہے ہی خطا کا پتلا، بھول سے، غفلت سے، جذبات کی شدت سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن کامیاب پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دنیا میں ہی معافی مانگ لے، قبل اس سے کہ ایسے دن کا سامنا کرنا پڑے جس میں معافی تلافی نہیں۔ جب کوئی آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے جانے دیں، آپ کی قسمت اس کے ساتھ نہیں بندھی جاتی۔ جس نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں وہ برا انسان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی زندگی میں اس کا کردار ختم ہوا۔ اب آپ کی زندگی میں اللہ اس سے بہت بہتر انسان لانا چاہتے ہیں جو آپ کا ہر حال میں ساتھ دے گا۔ مانا کہ زندگی بہت مشکل ہے، مگر سنو کیا جہنم اور بروز حشر سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ نہیں نا، تو پھر اس قدر کیوں اس دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہو؟ ایک دن چھوڑ ہی جانا ہے۔ آخرت کے لیے پریشان ہوا کرو، کہیں وہاں آپ کے لبوں پر کاش نہ ہو۔ محبت کی اصل ترجمانی کرنے والی چیز ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں، کچھ خواہشات پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس کے لیے وقت مناسب نہیں تھا، کچھ کہانیاں ختم ہو گئی اس لیے اصل کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت تھی، کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ کو کہا ہے اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو اس انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے اور اس پکار پر ہم نہ جائیں تو زندگیوں میں کیسے سکون پائیں گے؟ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ اور کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا، تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ زیادہ تر انسان اس وجہ سے اکیلے ہوتے ہیں، انہیں ہر کوئی سمجھانے والا ملتا ہے، سمجھنے والا نہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا تو شیطان کی طرف، بس جس کی طرف رجوع کیا اس نے اسی کو ہی پا لیا۔ اے میرے صبر تیری عمر دراز ہو، جس کی سنو وہی فرشتہ ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے تو یاد رکھو وہ اپنا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے، آپ اپنا اعمال نامہ تیار کرو، دونوں کے اعمال ہی تولے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھی ہی نہیں جاتی نماز، میں کہتی ہوں اللہ سے محبت ہو تو چھوڑی ہی نہیں جاتی نماز۔ وہ تمہاری سسکیاں اور طویل سجدے، اللہ واقف ہے تمہارے ہر غم سے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں کیونکہ آپ اتنی دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے کہ ساری غلطیاں خود ہی کریں۔ جیسا آپ کا دل ہوگا اسی طرح کی دنیا آپ کی نظر میں ہوگی۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے بہترین سوچے ہوئے ہے۔ مایوس مت ہونا، بس صبر کا پلو تھام کر چلتے رہنا، وہ تمہیں بہترین اجر دے گا۔ دعا روح کی وہ معصوم سرگوشی ہے جسے رب بہت محبت سے سنتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر کچھ چھوڑتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتے۔ جس دن میں نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب کوئی چیز دور کر دیتا ہے تو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے یا تو اسے ہی بہتر بنا کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر آپ کو دیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ آپ سے جو لے اس کے بدلے کم دے، وہ ذات آپ کو نعم البدل میں اس چیز سے بڑھ کر چیز عطا کرتی ہے۔
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے جو رازق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دیں۔ زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ وفاؤں سے مکر جانا مجھے آیا نہیں اب تک، جو واقف نہ ہو چاہت سے میں ان میں سے نہیں۔ سب سے بڑی چیز اپنے وقت کو اچھے سے مینیج کرنا سیکھیں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اسے ضائع مت کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ مضبوط شخصیت بننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں صرف آنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائے اور اللہ پر یقین ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ اور کیا تم بھول گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر؟ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی، اور وعدہ ہے میرے اللہ کا اس صبر کے بعد کن کے معجزے ہیں۔ دس بیوٹیفل دعا، اللہ پاک تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے دل کے آنگن میں تمہارے کہکوں کی گونج کبھی کم نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے جب درد دل بیان کرو گے تو سکون محسوس کرو گے، کیونکہ شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے تو ہر بات بہت پسند ہے، اس کا بندہ اسے سناتا ہے اور پھر اپنے بندے کی امید نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین دوست ہے اور محبت ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ۔ وہ ہے، سب ہے، وہ راضی، سب راضی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے غم، آپ کے خواب، آپ کے احساسات، سب میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ عنقریب آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کے بعد کن ہی ہوگی۔ تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہاری خوشی کے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، وہ تمہیں بکھرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں اپنے احسان میں لے لے گا۔ عنقریب تم دیکھو گے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا اور تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کا یقین رکھو۔ جب کبھی تمہیں شیطان وسوسے میں ڈالے تم اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ وہ ہماری خواہشات میں، بس اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی، اے رب کائنات مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے اور جو خوشی مجھے ملی وہ سب کو ملے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں آپ کو چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بعد تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ رحم دل رہنا انسان کی کمزوری نہیں طاقت ہے، جو کچھ ہی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے اور اکثر لوگ انہیں بے وقوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ محبت نہ ملے جو لیلا مجنوں کے درمیان میں تھی، ہمیں ایسی محبت کی خواہش ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان میں تھی۔ برے کو یہ نہ کہیے کہ آپ نے برا کام کیا، بلکہ یہ کہیے آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ الفاظ وزن رکھتے ہیں، پس انہیں صحیح تولے اور درست بولے، آپ کی بات اثر دے گی اور قدر بڑھ جائے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ غیر اللہ سے جڑا ہوا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے مکڑی کے جالے سے بنے گھر کا سہارا لیتا ہے۔ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل نماز میں حاضر نہیں تو جان لو اس کا سبب ایمان کی کمزوری ہے، بس اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ تم اپنے آپ میں دیکھو، شاید تمہارے پاس کوئی گناہ ہو جو تمہاری دعا کے تاخیر سے قبول ہونے کا سبب بن رہا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جگاتا ہے اور آپ کو آپ کے بستر سے فجر کی نماز میں اپنے حضور کھڑے ہونے کے لیے بھیجتا ہے تو یہ آپ کے لیے اس کی محبت کی علامت ہے۔ اگر وہ آپ سے نفرت کرتا تو آپ کو چھوڑ دیتا اور آپ کو اپنے دربار میں نہیں بلاتا۔ نکاح سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات کچھ الفاظ دوسروں کے لیے زندگی بھر کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اسی لیے خوبصورتی سے بولیں یا خاموش رہ کر خوبصورت بنیں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، محبت بھی، عبادت بھی اور نفرت بھی۔ لوگوں کی محبت سے نکل کر دیکھیں، اللہ کی محبت میں بہت سکون ہے۔ اللہ صرف تمہارے رستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے کر آتا ہے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑے، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، یہ ایک ایسی سستی دوائی ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ اللہ آپ سب کی قسمت میں ایمان، امن، سکون، عافیت اور بے حساب رزق کی خوشحالی لکھتے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یا رب، اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کرنا۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، مرنے نہ دے اور ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں کے فیصلے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اداس لوگوں کی مسکراہٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں بلکہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ جو شخص جس قابل ہے اسے وہی مقام دیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہوتا ہے، اسی لیے زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کا دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے۔ قرآن کو زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔ مسکرایا کیجیے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی جائے گی۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہو پر الفاظ خوبصورت رکھیے، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو جتنا آپ نے مانگا تھا اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
آپی مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ رحمت الہی سے ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس سب کچھ اس کے حوالے کر دے، پھر وہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ ان رستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ رستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری خواہش کے عین مطابق ہوں گے۔ دعائیں مانگنے کے بعد یقین کا ہی تو امتحان ہوتا ہے۔ مایوسی کفر کی علامت ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، یقین اور صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو، تمہاری مانگی کی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اللہ پر یقین کرنے کا تقاضا ہے، پھر سارے اگر مگر اور لیکن چھوڑ دیے جائیں۔ جب مقصد آخرت ہونا تو دنیا کی محرومیاں بہت عام ہو جایا کرتی ہیں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیے۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکے لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا۔ اس نے آپ کو انتظار کیوں کروایا ہے؟ تو صبر کرے، کیونکہ آپ عنقریب اس رب کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس وہ بڑا مضبوط سہارا ہے جو میں ہر قدم تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہاں منہ پھیر لے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ اے بہت زیادہ گناہ گار اور کم رونے والے، اپنے نہ رونے پر بھی سلف صالحین باوجود تقویٰ کے روتے تھے، اور تم باوجود گناہوں کے ہنستے ہو۔ کن فیکون، اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والی سب سے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرا در کھولے بغیر پہلا بند نہیں کرتا۔ تہجد ایک خوبصورت احساس ہے، محبت کا وہ پہر جس میں دو پیاری چیزیں ایک ساتھ ہیں، ایک گہری نیند اور دوسری اللہ تعالیٰ سے شدید محبت۔ اب بس جس کو جس سے زیادہ محبت ہوگی وہ اسے چن لے گا۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت بن مانگے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، اور جو طلب ہدایت میں لگ جائے اسے خالی ہاتھ لوٹتے بھی نہیں دیکھا گیا۔ انسان کا حال یہ ہے، وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہوتا ہے، ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، آزمائش اور صدمے میں، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ غم کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر ہماری ہر خواہش اس وقت پوری ہو جائے اور کوئی غم نہ ہو تو اللہ کو کوئی کیسے یاد کرے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور پھر میں مطمئن ہو گئی، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔
جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے ہوتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے ہوتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے دنیا خود بخود پیچھے آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا سب سے آگے بھاگے گی۔ ہنستے مسکراتے رہیے۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے رہا ہو تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے۔ اور پتہ ہے شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ کہ آپ خوش رہیں اور اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے، اس نے ہمیں اتنی خوشیوں سے نوازا، الحمدللہ۔